السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع القرآن ثم ان علینا بیانہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک متواتر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سب کے آقا مولا رحمت عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہم قرآن کریم کے آغاز نزول سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک قرآن کریم کی جمع و ترتیب سے متعلق بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں سے اور متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے ایک بارگی رمضان کے مہینے میں قدر کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا۔ لوح محفوظ میں تو پہلے ہی سے سارا قرآن لکھا ہوا تھا۔ پورا قرآن ایک بارگی رمضان کے مہینے میں قدر کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رکھا گیا۔ یہ آسمان دنیا، جو پہلا آسمان جو نظر آتا ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس میں ایک مقدس متبرک مقام ہے بیت العزت، اس میں وہ قرآن رکھا گیا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، وہی پورا قرآن۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، تو شب قدر رمضان شریف ہی میں ہوتی ہے۔ اب بیت العزت میں سارا قرآن اہتمام کے ساتھ اتارا گیا، رکھا گیا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جیسی ضرورت ہوتی، جیسی مصلحت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتیں انہیں بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کرتے، پھر اپنے صحابہ کو سناتے۔ آیتوں کے نزول کی جو کیفیت ہوتی، وہی سے متعلق ہمارا بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے، 2 قسطوں میں بیان ہوا ہے۔ ہمارے حضور کی جو حالت ہوتی، جب وہی اترتی، اللہ کا پیغام آتا، قرآن شریف نازل ہوتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں وحی کے اترنے کے اختتام پر جبین اقدس پسینہ پسینہ رہتی۔ سخت جاڑے کے موسم میں بھی جب وحی اترتی
اور وہی کا ذرہ بند ہوتا، آپ سر اٹھاتے تو آپ کی مقدس پیشانی پسینہ پسینہ رہتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وحی نازل ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا، اللہ کا کلام ہے یہ۔ اس کے اثر سے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، جیسی بخار سے بے چینی پیدا ہوتی ہے ویسی بے چینی پیدا ہو جاتی، تنفس تیز ہو جاتا، سانس تیز ہوتی، پھولنے لگتی، ناک سے خراٹے کی آواز نکلتی، جاڑے میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے جیسے چاندی کے موتی جھڑ رہے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ وحی اترنے کے وقت اگر آپ سوار ہوتے اٹھنی پر تو اٹھنی بیٹھ جاتی، اتنا وزن ہوتا کہ وہ بیٹھ جاتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ میری ران پر سر رکھ کر لیٹے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ کہ میں بیٹھا تھا، میرے ران پر سر رکھ کے حضور لیٹے ہوئے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، غیر اولی ضرر، اتنا حصہ نازل ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت ہے کہ آپ قرآن کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ کے سینے پہ قرآن اترتا ہے اور آپ برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب جب قرآن اترتا، قرآن کی آیتیں اترتی، سورتیں اترتی، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے، اور یاد کرنے کی کوشش یہاں تک ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے پہلے یاد فرمانے کی کوشش فرماتے، تلاوت جبریل کے ساتھ خود بھی تلاوت کرتے جاتے۔ جبریل پڑھتے تو جبریل کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی آپ بھی پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ وہ پڑھتے تھے، سن کر کے آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے تھے، اور زبان اقدس کو آپ حرکت دیتے تھے کہ کہیں یاد ہونے سے رہ نہ جائے۔ تو قرآن اترنے کا بار تو یوں ہی انتہائی گہرا ہوتا، اور اس پر یہ مشقت اور ہی گہرا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، اس کریم و رحیم رب کو جسے محبوب کے احوال کا بڑا ہی لحاظ تھا، یہ مشقت گوارا نہ ہوتی کہ حضور جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ تو قرآن کریم کا سینہ پاک میں محفوظ کرنا اور زبان اقدس پر جاری فرمانا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن اترتا ہے، جبریل پڑھ کے سناتے ہیں، تو یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے کی، دہرانے کی، حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک قرآن کا آپ کے سینہ پاک میں محفوظ کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے کام ہے کہ آپ صرف قرآن غور سے سن لیا کریں، قرآن کا ایک ایک لفظ ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، آپ کو دہرانے کی، رٹنے کی، تکرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، اور پھر آپ جو ہے صحیح اس کو پڑھ بھی لیں گے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو آپ غور سے سنتے رہیں جب قرآن نازل ہوتا رہے،
پھر جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں، یعنی جبریل پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ کے پاس وہی آ چکے، تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، اب آپ اس کو پڑھیں۔ پھر بے شک اس کی باریکیوں کا آپ پر ظاہر فرمانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ نے کئی کام اپنے ذمے کرم پر لیا کہ قرآن اترے، آپ خاموشی سے سنتے رہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، پھر آپ قرآن کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں گے، کہیں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کی باریکیوں کو، اس کے اسرار کو، اس کے رموز کو، اس کے معنی کو ہم آپ پر صاف صاف بیان کر دیں گے، کھول دیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب وحی آتی تو اطمینان سے سنتے، اور جب وحی تمام ہو جاتی تب پڑھتے تھے۔ اب اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں محفوظ کر دیتا تھا، یاد کرا دیتا تھا، آپ کو یاد ہو جاتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی بھول بھی جائے۔ ہم بھی بہت سی چیزیں یاد کرتے ہیں، کبھی ذہن سے بات نکل جاتی، بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب ہے، سورہ اعلیٰ میں ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھائیں گے قرآن، اور کوئی نہیں، ہم خود تمہیں پڑھائیں گے، اور ایسا پڑھائیں گے کہ پھر کبھی بھولو گے نہیں۔ یہ بھی وعدہ ہو گیا، ذمہ ہو گیا، کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو قرآن عظیم کی حفظ کی نعمت عطا ہوئی، کہ قرآن کریم آپ کو حفظ ہوگا بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت اور مشقت اور بغیر تکرار اور بغیر دور کے آپ کو حفظ ہو گئی، اور کبھی نہ بھولنے کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوا، جمع ہوا، تو قرآن کو محفوظ کرنے والا، جمع کرنے والا، ترتیب دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، حقیقت میں جمع فرمانے والا وہی ہے۔ پھر آپ صحابہ کرام کو سناتے تھے، اور اہل عرب کا حافظہ نہایت ہی قوی تھا، ان کا دماغ بہت مضبوط ہوتا تھا، ان کا حافظہ یاد کرنے کی جو قوت ہے بہت سخت ہوتی تھی۔ اہل عرب اپنے تمام نسب کے شجرے کہ کس نسب سے ہیں، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اس کے اوپر کا نام، اس طرح سے نسب کے تمام شجرے، اہم تاریخی واقعات، جنگی کارنامے، بڑے بڑے خطبے، لمبے لمبے قصیدے، بڑی بڑی نظمیں، سب زبانی یاد رکھتے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو عرب کی عام عادت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کو زبانی یاد رکھا۔ بہت سے صحابہ کرام نے پورا قرآن یاد رکھا، بہت سے صحابہ کرام نے قرآن کے کچھ حصے یاد رکھے۔ اب قرآن کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کا سلسلہ وہی سے شروع ہوا، اور آج تک سلسلہ جاری ہے، اور قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے ارشاد ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ روشن آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا وہ بے مثل انتظام فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن کریم کے ضائع ہونے اور تحریف و تبدیل کا خوف جاتا رہا کہ قرآن کریم ضائع ہوگا، کچھ حصہ غائب ہوگا، یا اس میں رد و بدل ہوگا، یہ سب امکان بالکل ختم ہو گیا۔ ایک طرف تو صحابہ کرام کو حفظ قرآن کی ترغیب دی کہ قرآن شریف یاد کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اسی طرح بہت سی حدیثوں میں حفظ قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور دوسری طرف عرب
قوت حافظہ اتنی سخت، اس کے باوجود کتابت قرآن کا اہتمام فرمایا، قرآن لکھنے کا بھی اہتمام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں قرآن جمع کر لیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب قرآن کو، جو قرآن لکھنے والے تھے، جن کی یہ ڈیوٹی تھی، ان کو یہ حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھ دو، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو یہ حکم دیتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اس کے مقدمے میں التفسیر المنیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام قرآن مجید لکھ لیتے تھے، اور مشہور یہ ہے کہ 25 صحابہ کاتب وحی تھے، وہی لکھنے والے صحابہ کرام 25 تھے، یہ بات مشہور ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ وہ 60 صحابہ تھے، 60 صحابہ کرام تھے جو قرآن شریف لکھا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ مشہور یہ چاروں خلفاء، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ سب زیادہ مشہور ہیں۔ اب قرآن کریم حسب ضرورت و مصلحت نازل ہوتا، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی کچھ کم، کبھی زیادہ، بہرحال جتنا بھی قرآن نازل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابت کرا لیتے، اس کو لکھوا لیتے۔ اس طرح سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، مگر آیتوں اور صورتوں کی ترتیب کے ساتھ یکجا نہیں تھا، اکٹھے نہیں تھا، اور صورتوں اور آیتوں کی ترتیب بھی نہیں تھی۔ اب جو منکرین قرآن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن عہد رسالت کے بعد لکھا گیا، حضور کے زمانے میں لکھا نہیں گیا، بعد میں لکھا گیا، اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، تحریف ہو سکتی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی کتابت عہد رسالت میں ہو چکی تھی، بس وہی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب نہیں تھی۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ زمانے نبوی میں اگر اوراق میں قرآن مرتب نہ تھا تو سینوں میں بھی مرتب نہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں اور سورتوں کے درمیان جو ترتیب آج موجود ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ میں، اور یہی ترتیب، یہ وہی ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظوں کے سینے میں تھی، اگرچہ اس ترتیب سے لکھا نہیں تھا، لیکن یہی ترتیب تھی جو حفاظ کے سینوں میں تھی، اور جسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حاصل کیا تھا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں صورتوں اور آیتوں میں کتابتاً ترتیب کیوں نہ ہوئی، یہ ترتیب کے ساتھ کیوں لکھا نہیں گیا ایک ساتھ؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن کے نزول کی تکمیل ہی نہ ہوئی تھی، تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا تھا، وہ بھی اس ترتیب سے تو اترتا نہیں تھا جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی اس صورت کی آیت، کبھی اس صورت کی آیت، اس طرح سے قرآن کے نزول کی تکمیل ہی نہیں ہوئی تھی، تو ترتیب کیسے ہوتی؟ اب جب نزول کی تکمیل ہوئی، پورا قرآن کریم نازل ہوا، تو اتنا وقت نہ مل سکا کہ سب کی یکجا ترتیب ہو سکے۔ سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور سب سے پہلے آیت تو اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، اور سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہاں احکام کے بارے میں آخری آیت تو وہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، لیکن پورے قرآن میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد باختلاف روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ساعت زندہ رہے، یا 7 دن زندہ رہے، یا 9 راتیں، یا 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے۔
اب انہی اوقات میں انہی دنوں میں مرض وفات بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مدت اور یہ حالت اس عظیم کام کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے لکھنے میں ترتیب نہیں ہو سکی۔ اب سب کو ایک ساتھ ایک جگہ نہیں لکھا گیا، لیکن سارا قرآن لکھا جا چکا تھا، متفرق تھا، منتشر تھا۔ تو اب تک اتنا معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں پورے قرآن کی کتابت ہو چکی تھی، پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، مگر اس وقت تک آیات قرآنیہ چمڑے کے ٹکڑوں پر، پتھر کی تختیوں پر اور دوسری چیزوں میں منتشر تھا اور غیر مرتب تھا۔ ہاں ترتیب وار تھا، ایک جگہ تھا تو حافظوں کے سینے میں ترتیب وار تھا، ایک کٹھے تھا۔ مگر مسلمان ایک ایسے معرکے سے دوچار ہوئے کہ قرآن کی یکجا کتابت ضروری ہو گئی۔ عہد صدیقی میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ قرآن کو اب لکھنا، ایک ساتھ لکھنا، ترتیب سے لکھنا یہ ضروری ہو گیا۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے بہت سے قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ لوگ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بس دیکھا کہ اب ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ان کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے اسلام لے آئے تھے۔ جب ہمارے حضور کی وفات ہو گئی تو جو یہ کچے تھے جو ایسے ہی اسلام لے آئے تھے وہ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ تو مسلمہ کذاب بھی زور پکڑ گیا۔ جب اس کا فتنہ بہت بڑھ گیا تو اس کے شر اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے سن 11 ہجری میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام کی کثیر جماعت پر مشتمل ایک فوج بھیجی۔ اس کے سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فوج بھیجی یہ مسیلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب اس فوج نے مسیلمہ کذاب اور اس کے حامیوں سے سخت مارکہ آرائی کی۔ مسیلمہ ذلیل و خوار ہوا، قتل کیا گیا، مارا گیا۔ تاریخ میں یہ مارکہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں قریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ صرف حفاظ شہداء کی تعداد 700 تک تھی، 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ اس مارکے میں قرآن کے حافظوں کی اتنی کثیر تعداد میں شہادت ہوئی کہ اس دلگداز واقعے نے صحابہ کرام کو چونکا دیا۔ اس سانحے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اب یہ بات ضروری جو سمجھی گئی کہ قرآن کریم کو لکھا جائے، ایک جگہ ترتیب کے ساتھ لکھا جائے، تاکہ اگر یہ حفاظ نہ رہے تو یہ لکھا ہوا قرآن اس کو یاد کر کے لوگ حافظ بنے۔ اب خلافت اسلامیہ کی نگرانی میں قرآن کریم کی دوسری تدوین کا کام شروع ہوا۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ محدثین نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی دوسری تدوین کی تفصیل یوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد میرے پاس آدمی بھیج کر مجھ کو طلب فرمایا، مجھ کو بلوایا۔ میں ان کے ہاں دربار خلافت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ اے زید بن ثابت، یہ دیکھو عمر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی بڑی شدید خوریزی ہوئی،
بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ شہید ہوئے. مختلف معرکوں میں اگر حافظوں کی شہادت کا یہی نقشہ رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سارا قرآن ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو میری رائے تو یہ ہے کہ آپ جمع قرآن کا حکم دیں کہ قرآن جو متفرق طرح سے الگ الگ لکھا ہوا ہے، منتشر ہے، سب کو اکٹھا ترتیب کے ساتھ کر دیا جائے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب عمر نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے عمر سے کہا کہ عمر، ہم کوئی ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تب حضرت عمر نے کہا ہوا واللہ خیر، خدا کی قسم یہ کام تو بہتر ہی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے اس معاملے میں اصرار کرتے رہے کہ آپ حکم دیں قرآن شریف کو اکٹھا کیا جائے، ترتیب کے ساتھ لکھا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمر کی تھی. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مجھ سے فرمایا کہ اے زید بن ثابت، تم عقل مند ہو، جوان ہو، تم پر ہماری کوئی تہمت بھی نہیں ہے، تم بہت پرہیزگار متقی ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، حضور کے زمانے پاک میں وحی لکھتے تھے. تم یہ کام کرو، تلاش کرو، تتبع کرو اور چھان بین کر کے قرآن کریم جمع کرو، جہاں کہیں بھی لکھا ہو سب کو اکٹھا کرو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو یہ مجھ پر جمع قرآن کی اہم ذمہ داری سے زیادہ گرا نہ ہوتا. اگر یہ حکم دیتے صدیق اکبر کہ یہ پہاڑ اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھو، یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی ترتیب دینا، اکٹھا لکھنا، یہ بہت دشوار اور سخت کام تھا. اگر کہیں ایک لفظ بھی رہ گیا، گھٹ پڑ گیا تو کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی. تو کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر سے عرض کیا کہ آپ حضرات ایک ایسا کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا ہوا واللہ خیر، خدا کی قسم یہ کام تو بہتر ہی ہے. معلوم ہے کہ جو کام اچھا ہے، جس میں دینی فائدہ ہے، وہ کام سے بظاہر حضور کے زمانے میں نہ ہوا ہو لیکن بعد میں کیا جا سکتا ہے. اس پر مجھ سے صدیق اکبر اصرار کرتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ زید بن ثابت تم یہ کام کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے ابوبکر اور عمر کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. اب میں نے کام شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، تتبع شروع کیا، چھان بین شروع کیا. جہاں کہیں بھی قرآن شریف لکھا ہوتا تھا میں درخت کھجور کی شاخوں سے، پتھر کی تختیوں سے اور آدمیوں کے سینوں سے قرآن کریم جمع کرنے لگا. یہاں تک کہ سورہ توبہ کا آخری حصہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے آخر سورت تک کل 2 آیتیں میں نے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس پایا. اس تدوین سے صحیفے تیار ہو گئے. اب ہر صورت ایک الگ صفحے میں، صحیفے میں تھی، ہر صورت الگ صحیفے میں تھی، جتنی صورتیں اتنے صحیفے. اس طرح ہر صورت کی تمام آیتیں اکٹھا ہو گئیں، پورا قرآن اکٹھا ہو گیا، لیکن صحیفے ہر صورتوں کے الگ الگ تھے. اب سب ایک تھیلی میں رکھ دیے گئے. یہ صحیفے حضرت ابو صدیق کی زندگی میں انہی کے پاس رہے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے. ان کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ جو فاروق اعظم کی شہزادی ہیں ان کے پاس رہے اور ضرورت کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جاتا. اب پوری دنیا میں قرآن شریف ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ جو تھا تو صرف ایک عدد تھا، ایک عدد جو حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا. باقی تو متفرق طور پہ سینوں میں تو پورا پورا تھا، لیکن جو لکھا ہوا تھا وہ تھوڑا تھوڑا تھا. یہ ہے قرآن کی دوسری تدوین. حضرت زید بن ثابت نے قرآن کی تدوین
اور قرآن کی آیتوں کی تحقیق اور تفتیش اور تلاش و تتبع میں یہ باتیں ملحوظ رکھیں کہ عہد رسالت کا کتابت شدہ قرآن، لکھا ہوا قرآن جو چمڑوں کے ٹکڑوں پہ، پتھر کی تختیوں پہ اور دوسری چیزوں میں منتشر تھا، سب اکٹھا کر کے سب پیش نظر رکھا، اور یہ وہ اصل تھی، یہ لکھا ہوا تھا، یہ وہ اصل تھی جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا تھا، بول کر کے لکھوایا تھا۔ حضرت زید کی روایت کے مطابق حضور نے املا کرایا، لکھوایا تھا، اور پھر املا کرانے کے بعد پڑھوا کر سنا بھی تھا، جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح بھی فرما دی تھی۔ اب جب وہ لکھتے تھے ایک ساتھ ٹکڑوں سے، کہیں حضور کی چھال ہے اس سے، پتھروں سے لکھتے تھے، تو ہر آیت کی تصدیق کم سے کم 2 حافظوں سے کرتے جاتے، اور آپ خود بھی حافظ تھے زید بن ثابت، تو 2 حافظ کو بلاتے، کہتے دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تم کو یاد ہے نا، یہ تم کو یاد ہے نا، اور خود بھی حافظ تھے۔ اتنی تحقیق اور اتنی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ایک ایک آیت کو لکھا۔ قرآن کریم کا حقیقی محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، نبی کے سینے میں اس کو محفوظ کیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے ظاہری سبب صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ یہ تینوں خلفاء نے بڑی خدمت قرآن کریم کی، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے۔ تو حضرت عمر بھی اس کے ظاہری سبب ہیں کہ قرآن کو مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے ہی دیا تھا، اور تراویح میں قرآن مجید پڑھ کر سنانے کا طریقہ بھی حضرت عمر کی ایجاد ہے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا لکھنے کا، اور قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ بھی آپ ہی نے ایجاد کیا، تو سبب ظاہری حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ اب قرآن کریم کی جو تیسری تدوین ہوئی اور باقی قرآن کریم کی جو خدمات حضرت عثمان غنی نے کی، اب اس کا بیان انشاءاللہ پھر بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔